حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم یا کرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد سورہ حجرات کی میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تمہیں میں نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اللہ فرماتے ہیں تمہارے جو قبیلے اور گروہ میں نے بنائے ہیں ان کا بنیادی مقصد تمہارا باہمی تعارف ہے کہ آپ کی شناخت ہو سکے، پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے اللہ کے زیادہ قریب وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ خبیر علیم خبیر، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جس کا اطلاق ہم نے اپنی زندگیوں پر کرنا تھا وہ ہوا نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی آپ کی ذات اور آپ کی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے رشتے کی بات کی تو کہتے ہیں جی شیخ برادری میں رشتہ کرنا ہے۔ میں نے نشاندہی کی کہ وہ لوگ ہیں، تو انہوں نے جب ان سے ملاقات کی تو بعد میں معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا جی یہ وہ شیخ کی قسم جو ہے نا، شیخ جسے کہتے ہیں آپ، یہ وہ ولی نہیں، قمے کے شیخ اور فلانے شیخ اور 5-7 انہوں نے گنوا دیے کہ ان اشیوخ یا اشیاخ کی بھی آگے کئی قسمیں ہیں، لہٰذا یہ نہیں، ہم ان شیخوں میں ہم رشتہ نہیں کرتے۔ انہوں نے پھر مجھے 3 کیٹیگریز بتائیں کہ اگر یہ ہوں گے تو رشتہ کرنا ہے، ادروائز نہیں کرنا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ پیچھے چند دن پہلے مجھ سے کسی نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا رشتے کا پیغام آیا، تو میں نے پوچھا، کہتے ہیں ہم کھچی کی برادری ہوگی کھچی، تو وہ کہتے ہیں جی ہماری طرف جو کھچی ہوتے ہیں وہ تو جلائے ہوتے ہیں اور یہ تو ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ذمہ دار تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں جلائے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کی نفی فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے میں نے قبائل اور گروہ بنائے ہیں یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے ہے۔ کوئی چیمہ ہے، کوئی بھٹی ہے، کوئی شیخ ہے، مختلف جو ہیں، کوئی راجپوت ہے، یہ ان کا مقصد صرف تمہاری شناخت اور پہچان ہے۔ یہ شناخت اور پہچان تقرب الی اللہ کا ذریعہ نہیں ہے کہ چیمہ جو ہے وہ رب کے زیادہ نزدیک ہیں اور گادھی نزدیک نہیں اور شیخ قریب ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو صرف وہی ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، رسالت امام علیہ السلام نے حجۃ الوداع پہ فرمایا تھا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے۔ وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارے ماں باپ بھی ایک ہیں، آدم اور حوا کی طرف اشارہ ہے۔ الا لا فضل لعربی علی اجمی،
فرمایا عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور کسی اجمی کو عربی پر نہیں، ولا لأحمر علی اسودا، اور کسی سرخ کو سیاہ پر فضیلت حاصل نہیں، اور فرمایا ولا لاسود علی احمر، اور کسی سیاہ کو سرخ پر نہیں، الا بالتقوی، ہاں ان دونوں میں تقوی جس کا زیادہ ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صرف وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار زیادہ ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا بڑی اچھی بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ہاشمی ہوں، میں مطلبی ہوں، میں قریشی ہوں، میں نبی کریم علیہ السلام کا چچا زاد بھی ہوں، میں آپ کا داماد بھی ہوں۔ یہ دنیا کے اندر مجھے اتنی نسبتیں میسر ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ آپ نجیب الطرفین ہاشمی تھے، ماں بھی ہاشمیہ تھی، باپ بھی ہاشمی تھے، اور مطلبی تھے، مطلبی بھی تھے، عبد المطلب کی اولاد سے تھے، نبی پاک کے چچا زاد۔ کہتے ہیں کن ابن من شئت واکتسب ادبا، کہتے ہیں کہ تو کسی کا بھی بیٹا ہے، فرمایا نسب کے لحاظ سے تو کسی کا بھی بیٹا ہے، یغنی کا محمود عن النسب، فرماتے ہیں ادب سیکھ، تو کسی کا بھی بیٹا ہے ادب سیکھ، ادب کی خوبی تجھے نسب کی نسبت سے آزاد کر دے گی۔ نہیں میرے بات نہیں سمجھے؟ یہ ابھی میں یہاں سے باہر نکلا ہوں تو محمود قریشی صاحب جیسے بزرگ اور ایک سے ایک بڑھ کے صاحب تقوی بندہ کھڑا ہو گیا، مجھ سے تو شیخ کرامت صاحب نے کبھی نہیں پوچھا علامہ صاحب تھوڑی ذات کی ہے، پوچھا کبھی شیخ صاحب آپ نے مجھے پوچھا؟ مجھ سے تو آج تک 25 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے، مجھے ملک صاحب نے بھی کبھی نہیں پوچھا، کسی نے میری ذات ہی نہیں پوچھی، کبھی پوچھی ہے ذات میری آپ نے؟ یہی بات شیر خدا نے فرمائی ہے۔ علی المرتضیٰ یہی بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نسب کے لحاظ سے تو کسی کا بھی بیٹا ہے، ادب سیکھ، ادب کی خوبی جو ہے تجھے نسب کی نسبت سے قید سے آزاد کر دے گی۔ فرماتے ہیں ان الفتح من یقول ہا انا ذا، کہتے ہیں جوان مرد وہ ہے جو للکار کے کہے کہ میں کون ہوں، جوان مرد وہ ہے جو للکار کے یہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ فرماتے ہیں لیس الفتح من یقول کان ابی، فرمایا وہ جوان مرد نہیں جو کہے کہ اوئے میں فلاں کا بیٹا ہوں، جوان مرد وہ ہے جو یہ پکار کے کہے کہ میں کون ہوں۔ اور مرحب کے مقابلے میں جب شیر خدا نکلے تھے، مرحب نے بڑا اپنے قصیدے پڑھے تھے، اپنا پورا نسب بتایا تھا، تو شیر خدا نے کچھ نہیں فرمایا، فرمایا میں علی ہوں اور تیرے لیے ننگی تلوار ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست تھے حضرت بلال، ظاہر سیاہ رنگت تھی۔ اب ابو ذر غفاری کو دیکھا، غفاری کو، کہ انہوں نے اور ان کے غلام نے ایک جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ عید پہ جیسا باپ نے لباس پہنا ہوتا ہے بیٹے بھی ویسا لباس پہنتے ہیں، اور اس کو اپنا آنر سمجھتے ہیں، اعزاز سمجھتے ہیں کہ سب کا لباس ایک جیسا ہے۔ میں نے بھی کل مشاہدہ کیا، کیا اچھی بات ہے، چلے جی مساوات تو یکسانیت، میں تو اسے اختلاف نہیں کرتا۔ آپ نے اور آپ کے ملازم نے ایک جیسا لباس پہنا ہوا تھا تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ملازم نے ایک ہی کوالٹی کا اور ایک ہی رنگ کا لباس پہنا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری شکایت ہوئی، میں نے اپنے بھائی بلال سے کہا تھا یبن سودا، اے سیاہ حبشن کے بیٹے، میں نے اپنے بھائی بلال سے یہ کہا تھا تو وہ رونے لگ گئے، انہوں نے رسالت ماب علیہ السلام سے میری شکایت کی، تو آپ نے فرمایا اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، فرمایا تمہارے ملازم بھی تمہارے بھائی ہیں، رنگوں کی نسبت سے کوئی بھی فائق نہیں ہو سکتا، رنگ کسی کے فائق ہونے کی، سپیریئر ہونے کی علامت ہرگز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر وہ پوری حدیث اور اس کی تفصیل آتی ہے۔ ہم نے عبادات کو، میں صبح بیٹھا تھا پڑھ رہا تھا،
لائبریری میں تو ہمارے استاد تشریف لائے، تو پوچھ رہے تھے کہ جی آج استاد جی کیا موضوع ہے، تو میں انہیں بتا رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس سے ہٹ کے بھی عبادات ہیں جس پر آپ نے توجہ دینی ہے۔ وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے گاؤں میں، ہمارے بستی میں، جہاں وہ بہاول نگر کہہ رہے ہیں علاقہ ان کا، کہتے ہیں حاجی صاحب ہیں اور کسی میرے اسکول آف تھاٹ سے نہیں ہے، کسی دوسرے اسکول آف تھاٹ سے ہیں، تو کہتے ہیں وہ بڑی سختی اور شدت کرتے ہیں کہ اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو باقاعدہ مارتے ہیں، اور سخت بزرگ ہیں اور پابندی ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو بلکہ نصف پنڈلی تک ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ وہ علاقے میں سود پر پیسے بھی دیتے ہیں لوگوں کو، ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، سود پر پیسے بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں گاؤں کے لوگ، جو بستی کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی، سارے معاملات ہیں تو کہتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں، لیکن نماز 5 وقت کی باجماعت اور اذان اور اس کے ساتھ شلوار کا ٹخنوں سے اوپر ہونا، ان میں وہ بڑی شدت اور سختی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ معاملات چلتے ہیں۔ آج صبح یہ بات ہو رہی تھی۔ عبادات سے ہٹ کے بھی جنت کی بہت سی راہیں ہیں جنہیں ہم نے نظر انداز کر رکھا ہے، جن پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امنا من موجبات المغفرہ، اے صحابہ ایک چیز ایسی بھی ہے جو مغفرت اور بخشش کو واجب کر دیتی ہے، ادخال السرور علی اخیک المسلم، اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوش کر دینا، فرمایا تمہاری بخشش کو واجب کر دیتا ہے۔ بات میری سمجھ میں آئی؟ آپ نے فرمایا کسی مسلمان کو خوش کر دینا، بھائی کو راحت دے دینا تم پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ مم مشا فی حاجت اخیہ، اور جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، حاجت کو پورا کرنے کے لیے مشا چل پڑتا ہے، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ 70 حسنہ۔ اکثر لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں جی میرا کام ہے، میں شیخ صاحب کے پاس جاتا ہوں، شیخ صاحب مشکل ہے، فلاں بندے سے کام ہے، میرے ساتھ چلیے۔ تو اگر یہ میرے ساتھ چل پڑتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا کتب اللہ لہ بکل خطوۃ 70 حسنہ، اللہ ہر اٹھنے والے قدم پر 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ومحا عنہ 70 سیئہ، اور ہر قدم پر ایک اٹھتا ہے دوسرا رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 70 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کرنے کیا جا رہے ہیں آپ کسی بھائی کے ساتھ اس کی مدد کرنے جا رہے ہیں، فرمایا فَإِن قُضِيَتْ حَاجَتَهُ، اور جب اس کی ضرورت کو پورا کر کے آ جاتا ہے، عَلَى يَدَيْهِ خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدتُّهُ أُمُّهُ، گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ نہ کیا، ماں نے جنم لیا ہو، اور فرمایا وَإِنْ هَلَكَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اگر اس حالت میں اسے موت آ جائے تو سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جب کوئی آپ کے پاس حاجت ضرورت لے کے آتا ہے کہ جی میرا یہ کام کر دے، تو آپ کو اٹھ کے چل پڑنا چاہیے، اگر نہیں جاتے تو کم از کم اس کی راہیں ضرور ہموار کر دیں۔ اگر آپ کے بس میں ہے، رسول کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اے صحابہ تم میرے پاس لوگوں کی سفارشات لے کے آیا کرو، مجھے سفارش کیا کرو لوگوں کی، ہر بندے کی رسائی اور رسوخ میری ذات تک نہیں ہے۔ یہ ابھی آپ کی عید الاضحیٰ ہے نا دانیال، یہ پڑھیے نا کل آپ نے عید، یہ 10 دن لوگوں کو جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، عجیب مزاج ہے۔ اچھا یہ مزاج آپ کے ڈھالے کس نے ہیں؟ یہ آپ کے محراب و ممبر سے یہ مزاج ان سانچوں میں ڈھلے ہیں، اتنے ٹیلی فون، اتنے میسیجز، علامہ صاحب ہماری مونچھیں، داڑھی، ناخن، اچھا ناخن کب کاٹنے ہیں، یہ مونچھیں کب کاٹنی ہیں، نماز عید الاضحیٰ پڑھ کے کاٹنی ہے یا بعد میں کاٹنی ہے، علامہ صاحب جب میں قربانی نہیں کر رہا تو میں نے داڑھی مونچھیں بال نہیں کٹوانے۔ میں کہتا ہوں انہیں کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟
انہوں نے پورے دین کو ایک روایت، ایک حدیث کی روایت پورے دین کو، اور یوں سمجھ رہے ہیں کہ سال بھر کی عبادات ایک طرف، اور یہ ایک حدیث پر جی بال نہیں کٹوانے، 10 دن ہو گئے ہیں، داڑیاں بڑھا لی، مونچھیں بڑھا لی، ناخن بڑھا لیے، اور پوچھے جا رہے ہیں جی زیر ناف بال بھی نہیں کاٹنے؟ اچھا اچھا اچھا، یہ زیر بغل بال بھی نہیں کاٹنے، مونچھیں نہیں کاٹنی؟ پھر صبح صبح فون، علامہ صاحب عید کی نماز پڑھ کر یہ ناخن کاٹ رہے ہیں، بال حجام باربر کے پاس جانا ہے، یہ بعد میں جانا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ شخص آئے تو انہوں نے آ کے سوال کیا کہ مکھی کو مارنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا کس علاقے سے ہو؟ انہوں نے کہا کوفہ سے۔ فرمایا یہ کیوں نہیں سوچا کہ امام علی مقام کو شہید کرنا یہ گناہ تھا یا ثواب تھا؟ وہاں تمہیں یاد نہیں آیا، یا مکھی کا پوچھنے آ گئے ہو تم مجھ سے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حقوق العباد جن کو آپ نے پورا کرنا، ان کو تو کبھی آپ نے پوچھا نہیں ہے، یہاں آپ کو ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ ہاں، جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوست دوسرا ہوتا نہیں، سب جدا ہو جائیں غم جدا ہوتا نہیں، درد سے معمور ہوتی جا رہی ہے کائنات، ایک دل انسان درد آشنا ہوتا نہیں۔ ہمیں کسی کے درد کا قطعاً اندازہ نہیں ہے، قطعاً ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھی پر کیا گزر رہی ہے۔ کیا قیامت ہے کہ اس دور ترقی میں جگر آدمی سے آدمی کا حق ادا ہوتا نہیں۔ وہ وہ میرا گروپ ہے بنا ہوا، اس پر میسیجز آتے ہیں، سوال آیا کہ ہم حج پر جانا چاہتے ہیں، تیاری بھی مکمل ہے، اور لیکن ایک غریب لڑکی کی شادی ہے اور اس شادی کرنی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب ہم حج کرنے جائیں میاں بیوی یا پیسے اس کو دے دیں، کیا کریں؟ لوگوں نے کہا ہے کہ حج سے زیادہ ضروری جو ہے، تو میں نے کہا حج کیا ہے، کتنے پیسے لگ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ 24 یا 30 یا 40 لاکھ کچھ رقم بتائی، اتنے پیسے لگ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا شادی کتنے میں ہوگی؟ انہوں نے کہا شادی تو اتنے میں ایک بڑی معمولی سی شادی ہو جائے گی۔ میں نے کہا ظاہر ہے لہنگا بھی لینا ہے، زیور بھی دینا ہے، اور بارات کی روٹی بھی دینی ہے، اور اس کے بعد پھر کراکری بھی دینی ہے، اور فرنیچر بھی دینا ہے، اور یہ سارا کچھ دینا ہے۔ تو میں نے کہا چپ کر کے حج پر جائیں، اور اس کے بعد سادگی کے ساتھ بچی کو چند ضروریات کی چیزیں لے کے دے دے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ یہ لہنگے اور یہ پارلر، اور اس کے بعد مائیوں، اس کے بعد مہندیاں، اس کے بعد قیمتی ملبوسات، اس کے بعد جیولری، اس کے بعد فرنیچر، اس کے بعد LED، اس کے بعد ریفریجریٹرز، اس کے الیکٹرانکس، ساری چیزیں، یہ نیسیسٹیز آف لائف نہیں۔ اگر امام الانبیاء علیہ السلام کی صاحبزادی کا نکاح مسجد میں ہو سکتا ہے تو ان کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو سیدہ کائنات ہیں، اگر ان کو ایک چکی اور ایک دو چیزیں، ایک زمین کا بچھونا دے کے وہ اپنے شوہر کے ہاں رخصت ہو سکتی ہیں، تو ہماری بیٹیاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو میں نے کہا حج کرنے جائیں، یہ کام نہ کریں، اور جو ان سے بن پڑے آپ اس کا خیال کیجیے گا، ان کے حوالے کر دیجیے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ، اللہ کو کون بندہ زیادہ پسند ہے، کون سا بندہ؟ فقال احب الناس الی اللہ انفعهم الناس، اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ لوگوں کے لیے، یہ مجھے تو چین نہیں لینے دیتے یہ مسجد کے اندر بزرگ حضرات، میں خود بھی بزرگ ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ سمن آباد والی مسجد ہے، وہاں بھی بزرگوں نے جینا حرام کیا ہوتا ہے، وہاں بھی نہیں سانس لینے دیتے۔ مسجدوں کے اندر ہمارے ریگولر نمازی اگر اللہ تعالیٰ دے تو شیخ کرامت صاحب جیسے دے، چپ کر کے آئیں، نماز پڑھیں اور واپس چلے جائیں، یہاں تک تو قابل برداشت ہے، اس سے آگے نہیں، اس سے آگے نہیں۔ لیکن ان کی ریش، ان کی جو شلواریں ٹخنوں سے اونچی، ان کے ہاتھ میں تسبیح، بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ اے مولوی صاحب ایک کپڑے لٹکائیں توڑے بچیاں نے، بڑا پیڑا جہا ماحول لگتا پیا، مسجد کا تقدس خراب ہو رہا ہے، اینا منڈیاں نے کیا کرو، شلواراں شلواراں کدھر ہور پایا کرن۔ بچے مدرسے کے، انہوں نے کپڑے دھونے ہیں تو کہاں لٹکائیں گے بھائی؟ وہ
کہتے نہیں بڑے برے لگ رہے، تصور خراب ہو رہا ہے مولوی صاحب، بڑا پیڑا لگتا ہے، اے بچیاں نو کیا کرو کہ ایتھوں کپڑے نہ پایا کرن۔ میں نے کہا آپ چپ کر جائیں، نماز ادا کیجیے اور گھر جائیے، مسجد کے تقدس کو آپ سے بہتر میں جانتا ہوں، یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نمازیں شروع کر دی ہیں، لہٰذا وہ اب ہم جو مرضی کرتے چلے جائیں۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، ہر وقت بچوں کو آبزرو کرتے رہیں گے۔ اور اب چھوٹا بچہ اتنا، بلکہ میں ابھی دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ننھا سا بچہ ہے، تو وہ اس کا کام یہ ہے، وہ دوڑ کے میرے محراب پہ چڑھ جاتا ہے، آپ کا صاحبزادہ، یہ تو چین ہی نہیں لیتا، یہ آپ کا صاحبزادہ اتنا سا چھوٹا سا اتنا سا بچہ ہے، وہ تو کبھی یہاں اور کبھی یہاں اور کبھی یہاں، میں تو آج تک اسے ایک لفظ نہیں کہا، اور وہ بچے کو یہ دوڑ کے آ کے صف میں شامل ہو جائے۔ نماز خراب ہو گئی ساڑی، دھیان ساڑا چلا گیا۔ میں کہ بڑی نماز ہے تھوڑی، یعنی اس طرح کی نیچر، اور انہیں یہ نہیں پتا۔ نہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خراب نہیں ہوتی تھی جب آپ کے پیش پشت پر سوار ہو جاتے تھے آپ کے نواسے، نماز خراب نہیں ہوتی تھی۔ اور جب حضرت امامہ آپ کی نواسی عثمان غنی کی صاحبزادی، وہ آپ کی آ کے اوپر سوار ہو جاتی تھی، آپ اس کو کندھے پہ اٹھا کے حالت قیام میں کھڑے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، اٹھا کے نیچے رکھتے، رکوع کرتے، پھر قومے میں جاتے، سجدے میں جاتے، اور جب دوبارہ کھڑے ہوتے پھر اٹھا کے ساتھ گود میں اور قرآن پڑھ رہے۔ امام الانبیاء، امام الانبیاء علیہ السلام، انہوں نے تو فرمایا کہ عثمان اپنی بیٹی کو لے جاؤ، میری نماز خراب ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں جس دن آپ کی مسجد کی صفوں سے، صفوں کی بیہائنڈ، پیچھے سے بچوں کی آوازیں اور شرارتوں کے یہ نظر آنا بند ہو گیا، اس دن اپنی آنے والی نسل کی فکر کیجئے گا۔ وہ نسل آپ کی نہیں ہے، پھر یہ بات یاد رکھیے گا، وہ نسل آپ کی نہیں ہے۔ بہرطور جی میں اگلی حدیث لیتا ہوں۔ فرمایا کہ سب سے اچھا بندہ اللہ کو جو پسند ہے، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ سرور تدخل علی مسلم، تمام اعمال میں اللہ کو سب سے جو زیادہ عمل پسند ہے اپنے بھائی کو خوش کرنا، اپنے بھائی کو خوش کرنا، تکشف عنہ قربہ، اس سے تکلیف کو دور کرنا، او تقضی عنہ دینا، اس کا قرض ادا کرنا، او تطرد عنہ جوع، اس کو کھانا کھلا دینا، بھوک ختم کر دینا، ولا ان امشی ما اخی فی حاجت، اور اگر بھائی کی مدد کرنے جاتا ہے، احب الیہ۔ اچھا یہ بات غور سے سنیں گے، یہ بات اب توجہ سے سنیں گے، عرض کروں؟ کہتے ہیں جی رمضان میں عمرہ کرنا ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ دا بڑا شکر ہے، ساڈا تے پچھلے 25 سالاں تو اعتکاف رمضان چی اوتھے ہوندا ہے، مدینہ شریف ہوندا ہے۔ لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں، اور ہے فخر، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اعزاز بھی ہے، فخر بھی ہے۔ یہ بھی حدیث سن لیجئے، آپ نے فرمایا کوئی میرا امتی اپنے دوسرے بھائی کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے جی میرا کام ہے کروا دیں، میرا جائز کام ہے، آپ کی اپروچ ہے، آپ کی رسائی ہے، آپ کا رسوخ ہے، میرا کام کروا دیں، اور فرمایا اس کی طرف چل پڑتا ہے، فرمایا احب الیہ، میں محمد رسول اللہ، میں محمد رسول اللہ، فرمایا مجھے وہ اتنا پسند ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ جو اپنے بھائی کی نیڈ پوری کرنے کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے ساتھ چل پڑتا ہے، ایک وہ بندہ، اور ایک وہ بندہ فرمایا من ان اعتکفا فی حاضل مسجدی، میری اس مسجد میں اعتکاف کرے، فرمایا یعنی مسجد المدینہ تی شہرہ، میرے شہر مدینہ میں مسجد نبوی میں پورا مہینہ اعتکاف کرے، فرمایا مجھے وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے گیا ہے، اس کا عمل پورا مہینہ میری مسجد میں اعتکاف کرنے والے سے زیادہ افضل ہے۔ اس کا عمل اگر آپ کے پاس کوئی چل کے آ جائے کہ جی مجھے آپ با اثر آدمی ہیں، آپ کا رسوخ اور ایکسیس ہے، میری ہیلپ کر دیجئے، فلاں سے میری سفارش کر دیجئے، جائز کام لے کے آتا ہے،
تو آپ کی چند الفاظ جو ہیں وہ آپ نے فرمایا وہ حاجت پوری کرنے والا میری مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ افضل ہے. فرمایا ومن کظم غیظہ ولو شاء ان یمیدہ امدا، اور جو کسی پر غضب ناک ہو جائے اور اتنا غضب ناک ہو کہ اپنے غضب کو جاری کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. میں غضب ناک ہوتا ہوں اپنے شاگرد پر، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں کہ دو تھپڑ رسید کر دوں، دو چار اس کو بری باتیں سنا دوں. فرمایا اس اختیار کے باوجود اگر وہ نہیں کرتا، ملا اللہ قلبہ یوم القیامت ردا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے دل سے راضی ہو جائے گا. ومن مشى اخیہ فی حاجت حتی یقضیہ لہ، اور جو حاجت پوری کرنے چل پڑے پوری کر دے. ثبت اللہ قدمیہ یوم تزول الاقدام، اور روز قیامت جب پل صراط پر ہر قدم ڈگمگا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس مسلمان مومن کے قدموں کو ثابت قدم فرما دے گا جو دنیا میں اپنے بھائی کے ساتھ چل کے اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں. ہے نا بات؟ جو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب فلاں بندہ آپ کا نمازی ہے، آپ کا عقیدت مند ہے، مجھے اس سے کام ہے تو آپ کہہ دیجئے. کبھی کہتا ہے جی وہ غلام علی صاحب آپ کے ریسٹورنٹ ان کا، تو علامہ صاحب میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، یہ پروگرام ہے، تو آپ ان سے بات کر لیجئے. میں تو بات کہہ دیتا ہوں. کبھی کہتے ہیں ڈاکٹر غیاث الحسن صاحب جمعہ پڑھنے آتے ہیں، آپ کے اچھے جاننے والوں میں سے فیاض صاحب کے صاحبزادے افتخار کے بھائی ہیں، سٹمک میں پرابلم ہے میری زوجہ کو، تو علامہ صاحب کہہ دیجئے. میں تو بے دھڑک کہہ دیتا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنے مریض نہ بھیجا کریں، کہیں وہ آپ سے زچ اور تنگ نہ ہو جائیں. تو میں نے کہا ہو جائیں، وہ انکار، میرا کام تو اگر میری ایکسیس ہے میرا کام تو آگے بات کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو نہ کریں، ان کا مالک ان سے خود جواب لے لے گا. لیکن اچھے لوگ ہیں میرے گرد و نواح میں، اچھے لوگ ہیں. کسی کے پاس بندہ بھیج بھی دیتا ہوں تو کبھی کسی نے آج تک ڈس آنر نہیں کیا. اور مجھے بتائیے کہ اگر آپ کسی کے لیے چل پڑیں اور روز قیامت آپ کے قدم ثابت قدم پل صراط پر رہیں، تو کیا یہ مہنگا سودا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اتنا مہنگا سودا ہے کہ انسان اس طرح کرے. اور ہاں جی جی میں سمجھتا ہوں. میں جی جی اچھا، آپ نے فرما رہے ہیں، ہمارے دوست فرما رہے ہیں کہ سم ٹائم اداروں کے ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے کبھی سختی بھی کرنی پڑتی ہے. ایسا تو ہے. اور میں تو خود، میں نے 38 سال ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ گزارے ہیں. میں استاد ہوں، 39واں سال جا رہا ہے پڑھاتے ہوئے. میں نے 39 سال میں نہ کسی بچے کو تھپڑ مارا ہے، نہ میں نے کسی کو گالی دی ہے. 39 سال، بڑے حوصلے والا استاد ہوں. 39 سال پڑھایا ہے اور نہ بچے کے منہ پر تھپڑ مارا ہے. اگر کبھی اس کو ایک آدھ چپت لگائی بھی ہے تو نماز کی عدم ادائیگی پر، نماز کی غفلت پہ، سبق پر میں نے کبھی کچھ نہیں کہا. اور نہ میں نے شاؤٹ کیا پوری زندگی. میں نے بچوں پر شاؤٹ نہیں کیا، نہ میں شاؤٹ کرتا ہوں نہ میں گالی دیتا ہوں. پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، ڈسپلن مینٹین رہتا ہے. تو ڈسپلن کے مینٹین رکھنے کے لیے سختی بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن سختی کے لیے اس کی عزت نفس کا خیال ضرور رکھیں. سیلف ریسپیکٹ کو ٹروڈن ڈاؤن نہ ہونے دیں. اس کو نہ کچھ لیں، اس کو کچھ نہ کہیں، نہ اس کے منہ ویخ اپنا ہے، شکل ویخ اپنی. تو اس قابل ہے ایسا تو نوکری دیں. میں تو کہ موچی تیلی لگنا پیچھوں نہیں. نو نیڈ ٹو سے such things. اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی کو فوکس کریں، پن پوائنٹ کریں، اس کو پن پوائنٹ کریں کہ یہ کام غلط ہے. نفرت یا غصہ اس کے کام پر ہے، اس کی ذات پر تو نہیں ہے. عجیب سی بات سناؤں. میں ایک جگہ پروگرام پہ گیا اور آئی واز ہیئرنگ بائی مائی سیلف، میں خود سن رہا تھا. جب میں پروگرام سے باہر نکلا تو وہ صاحب خانہ، جیسے آپ میں سے کوئی مجھے کہہ دے کہ جی علامہ صاحب میرے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے ہاں پروگرام ہے تو آپ تشریف لے آئیے. تو میں نے آپ کو آنر کیا، میں چلا گیا. جب میں گھر سے باہر کی طرف آ رہا تھا تو وہ جو میرے نمازی جنہوں نے مجھے کہا کہ میرے عزیز ہیں، ان کے گھر پروگرام ہے تو آپ آ جائیے، تو ان سے کہہ رہا تھا کہ یار کوئی علامہ صاحب کی خدمت کی تھی. کہ خدمت ایڈا کاٹن دا جوڑا پایا ہونڈا تو تھلے اترے مولوی صاحب نے خدمت کا دی. کہتا کاٹنا کوئی چلو غریب مولوی ہوئے خدمت بھی کریے، کاٹن پائیے اس ہونڈا تھلے اترتا پہ کا دی خدمت کری، کا دی خدمت یار.
انہوں کو تو لینا چاہیے، یہ کہہ رہا تھا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے عالم پہ ایک درہم خرچ کرنا، فرمایا 70 مرتبہ بیت اللہ تعمیر کرنے سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور فرمایا 70 نبیوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ افضل ہے تم اگر میری امت کے عالم پر 1 روپیہ خرچ کر دو گے۔ یہ تو نظر نہیں آیا، یہ نظر آ گیا میں نے کاٹن پہنی ہوئی ہے اور میری گاڑی بھی نظر آ گئی ہے، وہ سارا کوئی نظر آ گیا، یہ نظر نہیں آیا کہ ٹائم نکال کے آئے ہیں، وقت دیا ہے، لوگوں کو گھنٹہ دین سکھایا ہے، سکھا کے بغیر کھانا کھائے وہ بندہ جا رہا ہے، یہ میرے کاٹن بھی نظر آ گئی، میری گاڑی بھی نظر آ گئی، کہنا جی کہ کہنے نہ کو تو لینا چاہیے، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ حال دیکھیں لوگوں کا، ہاں بس نہیں چلتا، نہ جانے کیا کریں آگے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں۔ صحابہ، میں اصل میں کچھ کھو گیا خیالوں میں، صحابہ کی یہ سنی حدیث سنیے گا جی، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، واپس آ رہے تھے غزوہ سے اور رسالت امام علیہ السلام کے پاس بیٹھے، اور اچانک انہوں نے اپنے مسجد نبوی میں بیٹھ کے ایک ساتھی کی بڑی تعریف کی، بڑی تعریف کی۔ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ ما رأینا مثل فلان، ہم نے تو ایسا بندہ دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو ایسا بندہ دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا کیا؟ آپ نے پوچھا کیا؟ فرمایا فلان قط ما کانا فی مسیر الا کانا فی قرات، جب تک سواری چلتی رہی اس بندے کی زبان پر سوائے قرآن کی کچھ نہیں تھا، تلاوت ہی کرتا جاتا تھا۔ یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے، ابو داؤد کی حدیث۔ فرمایا اچھا ولا نزلنا فی منزل، اور جب بھی ہم نے کہیں پڑاؤ ڈالا الا کانا فی صلاۃ، یہ جھٹ سے اٹھتے اور نماز نوافل شروع کر دیتے۔ ہاں 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 سبحان اللہ، ایسا ساتھی ہمارا ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اور آپ نے پوچھا اچھا؟ فرمایا فمن کان یکفیہ دیئتہ حتی ذکر، فرمایا جب یہ نوافل پڑھتا تھا تو اس کے سامان کی دیکھ بھال کون کرتا تھا؟ جب یہ نوافل پڑھتا تھا، اونٹ ہوا ساتھ سواری ساتھ سامان ہے، وہ دیکھ بھال کون کرتا تھا؟ وَمَن یعلف جملہ او دابتہ، اور اس کے اونٹ کو پانی کون پلاتا تھا، چارہ کون ڈالتا تھا؟ یہ تو جھٹ سے نفل میں مشغول ہو گیا نا، تو فرمایا وہ کون کرتا تھا؟ تو کہا قالوا نحن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم اس کے اونٹ کو پانی بھی پلاتے تھے، ہم چارہ بھی ڈالتے تھے، چونکہ یہ نوافل پڑھ رہا ہوتا تھا، یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا تھا۔ قال فکلکم خیر منہ، فرمایا تم سارے اس سے بہتر ہو، تم سارے اس سے بہتر ہو، جنہوں نے اس کے اونٹ کو چارہ ڈالا، جنہوں نے اس کے اونٹ کو پانی پلایا، یہ نوافل پڑھتا رہا، یہ قرآن پڑھتا رہا، یہ تم سے بہتر نہیں، بہتر تم ہو، بہتر تم ہو نمازیں پڑھ کے۔ اچھا میں کہتا ہوں اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو آپ کو کوئی فائدہ ہے میری نماز کا؟ آپ کو صرف اتنا فائدہ ہے کہ جب میں پچھلی شب گئی، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ محمود قریشی صاحب پر فضل و کرم فرما دے، شیخ ریاض پر فرما دے، اتنا فائدہ آپ کو ضرور ہے، لیکن میرے نوافل میری ذات کے لیے۔ آپ نے فرمایا جو اس کی خدمت کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور جو ان کو پانی پلاتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ حالی نے کہا تھا یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ سارا زور آپ کا نمازوں کی طرف ہے، اور سارا ایسے مجھ سے وظائف پوچھتے ہیں جیسے وظائف نے سارے گناہ معاف کروا دینے ہیں۔ وہ کہیں سے سن لیتے ہیں کہ جی یہ وظیفہ پڑھیں، وہ وظیفہ پڑھیں تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ وظیفہ پڑھیں تو زمین و آسمان کے برابر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں اس طرح کی باتیں میں نہیں کر سکتا، میں کہتا ہوں گناہ صغیرہ معاف ہو گئے، کبیرہ کا جواب دینا ہے، کبیرہ کا جواب باہر طور آپ کو دینا ہے۔ ہمیں اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور فرمایا من لقی اخاہ مسلم بما یحب یسرہ بذالک سرہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا اپنے بھائی کو خوش رکھا کرو، روز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے اللہ تمہیں خوش کر دے گا، اللہ تمہیں خوش کر دے گا۔ اور ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ خوش ہو، ہنس رہا ہو تو دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے،
کہتے ہیں کوئی ایسی بات کر جائیں کہ اس کی ہنسی زائل اور خوشی زائل ہو جائے. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اسی دو کے مابین صلح کروانا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائیں. دو کے مابین صلح کروانا. کل میں جب نماز عید الاضحیٰ پڑھانے کے لیے آ رہا تھا تو لوگ جوک در جوک ایسے جتھے کے جتھے گھروں سے نکل رہے تھے، ایسے جتھے کے جتھے. میں نے گاڑی نکالنی تھی، اپنے مدرسے کے باہر گاڑی کھڑی تھی، بڑی مشکل سے گاڑی نکلی، ایسے جیسے پتہ نہیں کیا بے تحاشا لوگ بھاگے چلے آ رہے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ یار کیا کوئی ایسا سلیم الفطرت عالم دین نہیں جس نے انہیں یہ بتایا ہو کہ یہ نماز عید الاضحیٰ جو ادا کرنے جا رہے ہو اس سے کہیں زیادہ نماز فجر اہمیت کی حامل ہے، جس میں جس مسجد مدرسے کے اندر میں موجود ہوں ایک صف بھی نہیں تھی، صرف طالب علموں کی صف تھی اور محلے سے 4-5 لوگ تھے، یہ 8-7 لوگ ہوں گے. فجر کے اندر یہ حال تھا، فرض نماز. میرے نبی نے فرمایا اگر تمہیں فجر کی نماز کا پتہ چل جائے کتنی اس کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس ہے، تم لوگ چل نہ سکو تو گھسٹ گھسٹ کے بدن زخمی کر کے بھی مسجد میں پہنچ جاؤ، اتنی امپورٹنس ہے فجر کی نماز کی. فجر میں پوری مسجد خالی تھی اور نماز عید الاضحیٰ کے لیے بغل میں مسلح دابے، ٹوپیاں لیے، نال ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ایسے جوک در بھاگے چلے جا رہے ہیں. زور پر پھر مسجد خالی تھی، نہ عصر پہ تھا، نہ مغرب پر، نہ عشاء پر. اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، روز اول سے آپ کے ذہن میں چیزیں پینیٹریٹ کی گئی ہیں. آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے تو یہ ہو جائے گا اور وہ پڑھنے تو وہ ہو جائے گا. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. اور امام اوزائی فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی قدم اٹھتے ہیں ان میں سب سے عظیم قدم کون سا ہے؟ ما خطوۃ احب الی اللہ من خطوۃ اصلاح ذات البین. فرمایا جو قدم جو جدا ہونے والے دلوں کو جوڑنے کے لیے اٹھتا ہے، صلح کروانے کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر عظیم قدم اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اگر آپ چل پڑتے ہیں چاہو یا صلح کرواتے ہیں، دونوں ناراض ہیں، اس کا اتنا بڑا اجر ہے. اور خدا کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے اس چیز کی. رسالت مآب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ صالح علیہ السلام کا نام صالح کیوں تھا؟ فرمایا وہ صلح کروایا کرتے تھے. وہ کیا کروایا کرتے تھے؟ صلح کروایا کرتے تھے. جھوٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے؟ کبیرہ ہے. کیوں کبیرہ ہے؟ ثم نبتہل فیجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی لعنت ہے. لا یحل القذب الا فی ثلاث یحدث، لیکن میرے نبی نے فرمایا 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے، 3 دفعہ جھوٹ بولنا جائز ہے. نمبر 1 آپ نے فرمایا یحدث الرجل امراتہ لیردیہا، شوہر بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دے، اللہ اس کی کبھی گرفت نہیں فرماتا، اللہ اس کی کبھی گرفت، لیکن نیت آپ کی بیوی کو راضی کرنے کی ہو. ٹھیک ہے. اب اس کے 100 پیر آئے ہیں گھروں کے اندر. آپ عید کا دن آیا اور آپ کی زوجہ نے کوئی اچھا لباس پہنا، اپنے تائیں انہوں نے اس کو بہت بہتر اور اچھا خرید کے پہن لیا اور جاتے ساتھ آپ نے کہا کہ ایک ہی پاکے پھرنی ہے، ملنگڑی بھی لگنی ہے، لا دے نو. میں نے بڑا پیڑا پہ لگتا ہے. نہیں آپ تو مسکرا رہے ہیں. کیا بہتر ہوتا آپ کہتے نہیں بھی اچھا لگ رہا تو کہہ دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو آپ پر بڑا جچ رہا ہے، یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ آپ کی چوائس بہت اچھی ہے اور کلر سکیم بھی بہت اچھی ہے، یہ آپ پر بہت جچ رہا ہے. تھوڑی سی بات میں وہ پوچھے گی کہ آپ کیا کھائیں گے، میں کیا بناؤں آپ کے لیے. اتنی فرق ہے نا. آپ نے سائیکولوجیکلی آپ نے چیزوں کو افیکٹ کرنا ہے. بات تو ایک ہی چیواں سب بات تو سادہ سی ہے. اگر آپ نہیں بھی اچھی لگ رہی کہتے ہیں آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں اور کیا فرق پڑتا ہے. اور اگر کوئی کام غلط کر دیں چیز میں، کوئی بنانے میں یا کسی چیز میں خامی کوتاہی ہو جائے تو پوچھے جی کیسا بنا، تو کہتے ہیں بہت اچھا، زبردست ہے، ماشاء اللہ. تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر زبان سے ہی کہہ دیں گے نہ بھی اچھا لگے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بندہ کہہ دے گھر کا ماحول تو سازگار رہتا ہے.
جھوٹ بولنا بیوی کو راضی کرنے کے لیے ایک مقام پر جائز ہے، میں حدیث دے رہا ہوں جی۔ آگے آپ نے فرمایا دوسری صورتحال کیا ہے، والقذب فی الحرب، اور تیسرا یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں اگر جھوٹ بولا جائے تو بھی اللہ گرفت نہیں فرماتا۔ والقذب لیصلح بین الناس، اور لوگوں کے مابین صلح کروانے کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی گرفت نہیں فرماتا۔ اب اس کو میں کیا الیبریٹ کروں گا، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں جی۔ امام مسلم کی حدیث 4702 نمبر، ابی ہریرہ اس کے راوی، آپ نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پیر اور جمعرات کو کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ فرمایا وَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، ہر وہ بندہ جس نے شرک نہ کیا ہو اس کے علاوہ سب کے دروازے وہ سب کے لیے کھولے جاتے ہیں، الا رجل كانت بینہ وبین اخیہ شجنہ، فرمایا سوائے ان کے جو دو دوست آپس میں بھائی ناراض ہوتے ہیں، فیقال انظروا، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ روک لو، انتظار کرنے دو، یہ انتظار کریں جب تک یہ باہم صلح نہ کر لیں اور آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر نہ کر لیں، اس وقت تک ان چیزوں کو روکے رکھو۔ اور رسالت امام علیہ السلام نے امام حسن تشریف فرما تھے آپ کے ران پر، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ ینظر الی الناس مرتن، فرمایا ویقول ھذا بنی سید اللہ اللہ ان یصلح به فئتین، یہ میرا بیٹا حسن جو ہے، چھوٹے سے تھے، شیر خوار بچے تھے، فرمایا ایک وقت میری امت پر وہ آئے گا کہ میری امت کے دو گروہ آپس میں برسر پیکار ہوں گے اور میرا یہ بیٹا صلح کا سبب بن جائے گا۔ اب اس پر میں بات نہیں کرتا چونکہ بات آگے۔ حدیث لیتے ہیں جی ابو داؤد شریف کی 4919، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، آپ نے فرمایا کہ صحابہ میں تمہیں بتا دوں کہ نماز من درجۃ الصیام، روزے سے زیادہ افضل کون سی چیز ہے؟ والصلاۃ، اور آپ کی نمازوں سے افضل کیا ہے؟ والصدقہ، اور صدقے سے افضل کیا ہے؟ بلا یا رسول اللہ، فرمائیے، ارشاد فرمائیے، فرمایا اصلاح ذات البینی، فرمایا دو لڑے ہوئے بھائیوں دوستوں کے مابین صلح کروا دینا تمہاری نمازوں سے بھی افضل ہے، تمہارے روزوں سے بھی افضل ہے، تمہارے صدقات سے بھی افضل ہے۔ آپ صلح کرواتے ہیں؟ بالعموم میں نے جو دیکھا ہمارے تو رویے ایسے ہوتے ہیں، اگر کوئی پوچھے کہ یار فلاں، کہتے میں تو ادھر نہیں بولتا، میں تو گل نہیں کرتا، وہ کہتا چنگا کرنا یار، ہے ہی بڑا پیڑا ہے، ٹھیک کر رہے ہیں، دفع کر پرے، تینوں دی کی پرواہ ہے، دو چار اور لگا کرنا تو فاصلے بڑھا دیتے ہیں، قربتیں کم کر دیتے ہیں، فاصلے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری نمازوں سے زیادہ افضل ہے، تمہارے روزوں سے زیادہ افضل ہے اگر دو ساتھی ناراض ہوں، روٹے ہوں، ان کے مابین صلح و فساد و ذات البینی الحالکہ، اور فرمایا کہ دو بندوں کے مابین فساد ڈلوانا، لڑائی ڈلوانا، فرمایا اتنی تیزی کے ساتھ سیلون پر کوئی باربر مشین کے ساتھ یا ریزر کے ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ وہ آپ کے سر کے بال جو ہے وہ شیو نہیں کرتا، مونڈتا، اتنی جلدی دو بندوں کے درمیان لڑائی ڈالنے والے کے پورے دین کو برباد کر دیتا ہے یہ لڑائی کا ایک عمل، اتنی تیزی کے۔ اب دین میں کیا ہے؟ نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، وہ سارا کا سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ وقت بھی زیادہ ہو گیا۔ رسالت امام علیہ السلام، امام ترمذی کی حدیث، میں تمہیں ایسی نیکی نہ بتا دوں جو رب کو اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ صحابہ یا سب بتائیے، فرمایا مجھے اور اللہ کو جو سب سے زیادہ نیکی پسند ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ تم دو لڑے ہوئے بندوں کے درمیان جھگڑا جن کے مابین ہو جائے ان کے درمیان صلح کرا دو، یہ سب سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ امام بہقی کی روایت، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا دوست چاندی کے کٹورے کی طرح ہے، ٹوٹتا دیر سے ہے، جڑ جلدی جاتا ہے، جڑ جلدی جاتا ہے۔ بدخصلت انسان مٹی کے پیالے کی طرح ہے، ٹوٹ جلدی جاتا ہے، جڑتا دیر سے ہے۔ یہ دو تین باتیں آپ سے۔ اچھا اللہ تعالیٰ بھی روز قیامت صلح کروائیں گے جی، انس بن مالک کی روایت ہے۔ کون صلح کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ میرا آپ سے اختلاف ہے، جھگڑا ہوا دنیا کے اندر، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے
آپ کے سارے گناہ میرے کھاتے، میں شور بچاؤں گا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں مظلوم ہوں اور یہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کے گناہ نیکیاں پہلے دے گا، پھر گناہ اس کے کھاتے میں لاد دے گا، بیلنس ہو جائے گا۔ اور جب دونوں کا ڈسیزن ہو جائے گا، ایک کا رخ جہنم کی طرف ہوگا تو ایک کا رخ جنت کی طرف ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مظلوم کو جنت کے اندر کچھ مقام دکھائے گا، اور وہ پوچھے گا کہ یہ درجات اور مقامات کس کے ہیں؟ تو اسے کہا جائے گا نہ یہ شہداء کے لیے ہے، نہ صدیقین کے لیے، نہ صلحاء کے لیے ہے، نہ انبیاء کے لیے۔ پوچھے گا کس کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے، اس کی قیمت ادا کر دو، تمہیں یہ مقام و درجات میسر آ جائیں گے۔ وہ پوچھے گا یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے اپنے اس بھائی کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو، صلح کر لو، یہی اس کی قیمت ہے۔ اور وہ اس کو معاف کر دے گا۔ اب اسے کہا جائے گا کہ آپ اپنے درجات میں چلے جائیں، اس کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ دنیا میں کوشش کیا کریں کہ ایک دوسرے سے صلح کروا دیا کریں۔ امام بخاری کی حدیث ہے جی، یعدل بین الاثنین صدقہ، دو بھائیوں کی صلح کروانا صدقہ ہے۔ افضل الصدقات اصلاح بین الاثنین۔ یہ بکرے دینے تو آپ بھاگ جاتے ہیں، جھٹ پٹ سے مریل سے بکرے لے کے مدارس اور یتیم خانوں میں پہنچ جاتے ہیں، یہ صدقہ دینے جا رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ بات تصلح بین الناس فإنہا صدقۃ یحب اللہ، فرمایا دو بھائیوں کے مابین صلح کروا دینا ایسا صدقہ ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اور صلح کروانا گناہوں کا کفارہ ہے۔ احادیث ساری چھوڑ رہا ہوں۔ روٹھے ہوئے کو منانا بھی انسان کے گناہ کا کفارہ ہے، اور روٹھے ہو کر بھائی ناراض ہو جائے اس کو منانے کے لیے چلے جانا بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ خیال کیا کریں، سارا زور آپ کا نمازوں پر ہے۔ میں نماز ادا کرتا ہوں، کسی پر احسان نہیں کرتا، مجھے اپنی ان نعمتوں کا قرض چکانا ہے جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ اچھا، آپ کے نزدیک یہ ساری نعمتیں، یہ آپ کے گھر اور گاڑیاں اور پیسہ اور بزنس ہے، تو یہ سینے میں دھڑکنے والا دل آپ کی نعمت نہیں ہے؟ ہارٹ مرمرنگ شروع ہو جائے تو نعمت نہیں ہے؟ کڈنی آپ کی نعمت نہیں ہے؟ لنگز آپ کی نعمت نہیں ہے؟ لیور آپ کی نعمت نہیں ہے؟ ہیئرنگ پاور آپ کی نعمت نہیں ہے؟ کیا آپ کی بصارت آپ کی نعمت نہیں ہے؟ کیا آپ کی سویلنگ پاور آپ کی نعمت نہیں ہے؟ سارے بات چھوڑیں، یہ چھوٹا سا انگوٹھا ہے نا، چھوٹا، ہم میں چھوٹا سا، اگر یہ اللہ تعالیٰ اسی کو واپس لے لے، چار انگلیاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اصل گرپ تو اس کی ہے نا، یہ چیزوں کو گرپ کرتا ہے، یہ انگلیاں تو کچھ بھی نہیں کرتی۔ اصل گرپ تو اس نے دینی ہوتی ہے۔ یہ پورا وجود آپ کی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پورا وجود آپ کا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور خدا اس نعمتوں کو برقرار اور بحال رکھے، اور آپ انہی نعمتوں سے اس طرح استفادہ کرتے رہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ سنتے ادا فرما لیجیے۔